حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، ابراہیم علیہ السلام تجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو بہت مال و زر دیا ہے، عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اے مولا، تیرا خلیل ابراہیم تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ تو نے ان کو بہت مال و زر سے نوازا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں سنو، میرا خلیل مجھ سے اس لیے محبت نہیں کرتا ہے کہ میں نے اسے مال و زر سے نوازا ہے، بلکہ میرا خلیل مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ میرے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہا حضرت جبریل امین امتحان لینے کے لیے انسانی شکل میں زمین پر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بکری چرا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین آواز دیتے ہیں، ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تسبیح کو سنا، زمین پر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آیا، آپ نے کہا، اے شخص، ایک مرتبہ اللہ کا پیارا نام مجھے پھر سنا دے۔ حضرت جبریل امین جو انسانی شکل میں آئے تھے زمین پر، کہتے ہیں، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے پیغمبر، میں تمہارے سامنے اللہ کا نام لے تو سکتا ہوں، لیکن جتنی تمہارے پاس دولت ہے، اس ساری دولت کو اللہ کے ساری دولت میں سے آدھی دولت، آدھا حصہ تمہیں اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، ٹھیک ہے، میں ساری دولت میں سے آدھی دولت تمہیں اللہ کا نام سننے کے عوض میں دے رہا ہوں، لیکن اللہ کا مجھے پیارا نام سنا دو۔ حضرت جبریل امین نے جب اتنا سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری دولت میں سے آدھی دولت رب کا نام سننے کے لیے دے دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسبیح کو پڑھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب اس تسبیح کو پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کا نام سنا، زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا، عرض کرتے ہیں، انسان، ایک مرتبہ اور اللہ کا نام مجھے سنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین نے کہا، سنا تو دوں گا، لیکن جتنی دولت بچی ہے، ساری دولت اب رب کے نام پر تمہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر نام سننا ہے تو ساری دولت جتنی بچی ہے وہ بھی رب کے نام پر دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے شخص، سن لے، مجھے اللہ کا پیارا پیارا نام ایک بار اور سنا دے، ساری دولت میری لے لے۔ اللہ کا نام پیارا سننے کے لیے ساری دولت کو دے دیا۔ حضرت جبریل امین نے پھر وہ تسبیح پڑھی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس تسبیح کو سنا، زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا، پھر کہتے ہیں، اے انسان، اے شخص، ایک مرتبہ اور اللہ کا پیارا نام سنا دے، ایک مرتبہ اور اللہ کا پیارا نام میرے سامنے لے دے۔ حضرت جبریل امین نے کہا تھا، جو انسانی شکل میں آئے ہوئے ہے، کہا تھا، ابراہیم، پہلی مرتبہ تسبیح کو سنا دیا، میں نے کچھ نہیں لیا، جب دوسری بار تمہارے سامنے اللہ کا میں نے مقدس نام لیا تو میں نے
آدھی دولت تم نے اللہ کا نام سننے کے لیے دے دی، جب تیسری بار تمہیں نام سنایا تم نے ساری دولت اللہ کے نام پر دے دی، اللہ کا پیارا نام سننے کے لیے۔ اے ابراہیم تمہارے پاس تو دولت بچی نہیں ہے، اب سننے کے لیے اللہ کا پیارا نام تم کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے شخص سن لے، میرے پاس کچھ تو نہیں بچا ہے، البتہ ایک مرتبہ اللہ کا پیارا نام مجھے سنا دو، میں اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، اللہ کا نام سننے کے لیے ساری دولت دے دی، اپنے آپ کو جبریل امین کی غلامی میں دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کا پیارا نام سننے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا، حضرت جبریل امین نے جب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سننے کے لیے اپنے آپ کو میری غلامی میں دینے کے لیے تیار ہیں، تسبیح کو پڑھتے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تسبیح کو پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تسبیح کو سنا زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں، جو شخص اللہ کا پیارا نام سنا رہا تھا، جو شخص اللہ کا نام لے رہا تھا، جس رب کا نام سننے کے لیے میں نے ساری غلامی کو دے دیا، رب کا نام سننے کے لیے ساری دولت کو دے دیا، اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے دیا، وہ شخص نظروں سے اوجھل۔ حضرت جبریل امین تسبیح پڑھ کے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اسلامی بھائیوں، اپنے سینے پہ ذرا ہاتھ رکھ کے سوچئے، یہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا مقدس نام سننے کے لیے ساری دولت کو دے دیا، اپنے آپ کو جبریل امین کی غلامی میں دے دیا۔ حضرت جبریل امین رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے پروردگار، اے مالک و مولا، تیرا خلیل تجھ سے اس لیے محبت نہیں کرتا ہے کہ تو نے انہیں مال و زر سے نوازا ہے، مولا اس لیے محبت نہیں کرتا ہے کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے مولا تیرا خلیل تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرا خلیل تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تیرا نام سننے کے لیے آدھی دولت کو دے دیا، دوبارہ تیرا نام سننے کے لیے ساری دولت کو قربان کر دیا، تیسری مرتبہ تیرا نام سننے کے لیے اپنے آپ کو میری غلامی میں دے دیا ہے۔ اے پروردگار، تیرا خلیل تجھ سے اس لیے محبت نہیں کرتا ہے کہ تو نے انہیں مال و زر سے نوازا ہے، مولا تیرے خلیل ابراہیم نے تیرا نام سننے کے لیے ساری دولت کو تیرے نام پر قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیو، حوصلہ مانگو، حوصلہ رکھو۔ آج تم سے اسلام جان کی قربانی نہیں مانگتا بلکہ مال کی قربانی مانگتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر مالک نصاب پر، ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا واجب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، نبی فرماتے ہیں جو صاحب استطاعت ہو قربانی نہ کرے، اسے چاہیے وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نبی فرماتے جو صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے وہ عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جس بندے کے نام پر قربانی ہوتی ہے۔ جب جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ قطرے کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، اگر مالک نصاب ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا نام سننے کے لیے سب کچھ خرچ کر دیا، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے آپ کو جبریل امین کی غلامی میں دے دیا، تو ہم اور آپ سے اتنا تو بنتا ہے کہ اگر مالک نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے